हम यहाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक कैरियर लीडरशिप या क्रिएटिव लीडरशिप के हवाले से एक सेमिनार था, उसमें हमने शिरकत की। नौजवानों और स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। एक तरफ हमारे नौजवान इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आप क्रिएटिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें इस वक्त इस मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है, SCO, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के सदूर, मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर आज़म, बाकी डिग्निटरीज़ तकरीबन 900 के लगभग डिग्निटरीज़ आ रहे हैं। 200 के लगभग जो है वो हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। हम पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान के एक तरक्की याफ्ता मुल्क दिखाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा? क्या डी चौक के एहतजाज से इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? क्या डी चौक के एहतजाज से अगर हमारे पास मेंबर पूरे हो जाते हैं तो क्या वो जो आइनी तरमीम है वो ख़त्म हो जाएगी या आपकी ब्लैकमेलिंग से ख़त्म हो जाएगी? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमने 18वीं तरमीम भी की थी, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया था, आप लोग भी ऑन बोर्ड हों, हम आपको भी ऑन बोर्ड करेंगे। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिसको मैं आज बल्कि अब सुबह ही मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हम आज कह रहे हैं उसको 27 अक्टूबर 1931 को, ये एक तारीख़ है आप निकालें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम का उस वक्त बात की थी। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप जाकर सर्च कर लें किसी भी उसमें। लेकिन PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। आज भी आप देखें कि इसराइल के अखबारात इमरान खान के फेवर में आर्टिकल लिख रहे हैं, इमरान खान के अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं वो इसराइल के फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं। अगर चाइना का प्रेसिडेंट आए तो ये एहतजाज करते हैं, अगर IMF के साथ हम बात करें तो ये ख़त लिखते हैं कि यार पाकिस्तान से बात न करें। अगर हम इनको बिठाते हैं डायलॉग्स के लिए, जब हमने बिठाया था तो इन्होंने 9 मई कर दिया। तो मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ हैं कि जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है, मुल्क दुश्मनी के साथ ये काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम मुहिब वतन हैं। और मुख्तलिफ औकात में अगर कोई उनकी चीज़ों को फॉलो न करे तो उनके हमेशा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी चेंज होते हैं और इस एजेंडे पे होते हैं कि जो मुल्क दुश्मनी, मुल्क के साथ गद्दारी, इस किस्म की चीज़ों करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम पाकिस्तान SCO पे इकट्ठा है। अगर कोई नहीं है तो वो एक पार्टी है जो हमेशा मुल्क दुश्मनी के मुतालिक सोचती है। पिछले दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सूबे के अमन के लिए बात करते हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनका जो है PTI के साथ मुख्तलिफ एतराज़ात हैं और हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम 1 पॉइंट एजेंडे पे अमन के लिए हम उनके पास गए, हम इकट्ठे हुए, हमने कमेटी बनाई, हमने उसके हेड को CM को बनाया कि आप इसको हेड करें, ये कमेटी है और 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि आप सूबे में अमन की बात करें। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग्स की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉन्सिलिएशन की बात की है। और आज जब हम पहले कई अरसे से आप दोस्तों को भी मैं कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है, आज वही हमारी हुकूमत और सब फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं अमन के लिए, डायलॉग्स के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पर PTI को बात करनी चाहिए, मुल्क दुश्मनी पे बात नहीं करनी चाहिए। आज वो मुल्क दुश्मन एजेंडा, क्योंकि इनका पहले ये एजेंडा था कि हम इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को लाकर PTI के जो है वो धरने से खिताब करवाएंगे या एहतजाज से खिताब कराएंगे। तो 15 तारीख को ये चीज़ चुनना, मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को ये फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो कभी इस एजेंडे को फॉलो नहीं करेगा।
ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان سب سے پہلے ہے, اس کے بعد میری اپنی سیاست, آپ کی اپنی سیاست, کسی اور کی اپنی سیاست, لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو, پاکستانیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ, جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں, دوسروں کے بچوں کو, دوسروں کے بھائیوں اور بہنوں کو خود تو مروانے کے چکروں میں ہیں کہ ملک کے خلاف نکلیں. آپ بھی جرأت کریں, روڈوں پہ نکلیں. آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں, ویڈیو پیغام کرتے ہیں, ملک دشمنی, آپ کو کوئی ٹیکس آتا ہے ملک دشمنوں سے, اور اسی ٹیکس پہ آپ عمل درآمد شروع کر دیں. لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کی عوام سے, ہم سب سے, کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. ایک بہت بڑی اور اہم اپنی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان بہت بڑے مائل سٹون اچیو کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب کانفرنس ہوگی. سر, آپ نے دہلی میں جس طرح اس نے آپ کے ساتھ خود فون کر کے ایک مذاکرات کیا, امن کے لیے وہ کیا, تو کیا اس حوالے سے بات بھی نہیں ہوئی کہ مرکز تک بھی امن قائم رہے, کیونکہ پریزیڈنٹ تو وہی ہے. دیکھیں, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم امن قائم کریں. جب پی ٹی آئی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو, جب انہوں نے دیکھا کہ ساری جماعتیں آ چکی ہیں, سب نے جو ہے سی ایم اور اسی کمیٹی کو اختیار دے دیا ہے, سب کچھ بڑا سموتھلی ہو چکا ہے, تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ کیوں سموتھلی ہو رہا ہے, ہم نے اس کو سبوتاج کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے امن کو سبوتاج کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے, پاکستان خیبر پختونخوا کے امن کے لیے اکٹھے ہوں. آپ بتائیں کہ کتنے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں, پولیس کے نوجوانوں نے دی ہے, میڈیا کے دوستوں نے دی ہے, سول سوسائٹی نے دی ہے, سیاستدانوں نے دی ہے, خیبر پختونخوا کے تو بچوں نے بھی قربانی دی ہے. اے پی ایس کے شہداء کو آپ دیکھیں, انہوں نے بھی خیبر پختونخوا اور پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات کا اختیار تو آپ نے دونوں جانب دے دیا, اب مذاکراتی عمل شروع ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت صوبے کا بھی مسئلہ ہے, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پیار کہانی شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, ہم نے سی ایم کو ایک اختیار دیا کیونکہ اسپیکر صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے, اسے تمام جو اسمبلی کا جو ممبران ہیں اسمبلی کو انہوں نے ایک کمیٹی ڈکلیئر کی. اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارلیمانی لیڈران کو, ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو, اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے ان لوگوں جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں ان کو ہم نے جو ہے ایک ایک ممبر ان سے لیا. وہ جو ہے مشاورت کریں گے سی ایم, اور وہ اکٹھے بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہمارے وہاں پر جو پشتون, جرگا, جو بھی آپ کہیں, ان کے کوئی تحفظات ہیں. ہم نے کہا بالکل, اگر آپ کے آئین اور قانون کے دائرے میں ہم آپ کے تحفظات مانیں گے. میں خود بھی کل خیبر گیا, میں نے وزٹ کیا وہاں پر, ان کے انتظامات کو دیکھا, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پشتون, ہاں آپ کے کوئی اعتراضات ہیں, آپ کے ایشوز ہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میرے جلسے جلوس میں خدا نخواستہ کسی ملک دشمن کا جھنڈا ہوگا, پاکستان کے خلاف نعرے ہوں گے, اداروں کے خلاف نعرے ہوں گے, اسٹیٹ کے خلاف نعرے ہوں گے, تو یہ ہم تصور, یہ کم از کم پاکستان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی قربانی دی اس ملک کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم سے زیادہ شہید ان کے ہوئے ہیں؟ کسی کے ہوئے, کوئی پولیٹیکل پارٹی بتا دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ شہداء, یا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکروں کے ہم نے جنازے اٹھائے کسی اور نے اٹھائے ہوں. ہم نے ایک منٹ یار, ہم نے جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, انصاف 45 سال بعد ملا. خود مانتے ہیں عدلیہ کہ جی ہم سے جو ہے جوڈیشل مرڈر ہوا, لیکن سزا کسی کو نہیں دی. محترمہ شہید ہو گئی, اس کے 2 بھائی شہید ہو گئے, ہمارے ورکر شہید ہو گئے, لیکن ہم نے پاکستان کی اداروں کے خلاف, پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں مارا. ہمیں پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے. ہم پاکستان میں رہ کر ہم نے جدوجہد کی ہے, ہم نے 18ویں ترمیم کی. آج بھی آپ دیکھیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے اس ملک کے صدر بن چکے ہیں. ریکانسلیشن کی ہمیشہ انہوں نے پالیٹکس کی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو اور ہم کہیں نہیں پاکستان نہ کھپے. ہم کہیں پاکستان کھپے. ہم کہتے ہیں جو اس کے بھی ریزرویشن ہیں آئیں, آئین کے دائرے میں آئیں, پارلیمانی سیاست کریں. سیاستدانوں کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان کے ذریعے ہم جدوجہد کریں گے. 15 اکتوبر کو اگر پی ٹی آئی اس اہم فورم پہ دھرنا دیتی ہے یا احتجاج کرتی ہے تو حکومت کا رد عمل کیا ہوگا, اور اس بارے میں پیپل پارٹی کیا کہے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کرنا نہیں چاہیے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, اور قوم کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ 15 پاکستان کی یہ احتجاج کرنا ایسے ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نکل رہے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے خلاف نکل رہے ہیں.
آپ احتجاج بھی کریں, آپ پرامن جلوس بھی کریں, آپ پرامن جلسے بھی کریں, وہ آپ کے جمہوری حق ہے. لیکن اس موقع پہ جب آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے, یا ہم احتجاج کر رہے ہیں, یا ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, یا آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ بالکل احتجاج کریں, سب کچھ کریں. حکومت کو چاہیے کہ اس کو بالکل, اگر یہ چیز ہوتی ہے اس کو سختی سے نمٹنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ حکومت کے بیک پہ کھڑے ہیں. یہاں پر انٹیریئر منسٹر ہیں, پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہے ڈیفینیٹلی ان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی بندے ہیں, انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم نے اپنا مسودہ ان کے ساتھ شیئر کیا, انہوں نے بھی کیا ہے. ہم انشاءاللہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ مولانا صاحب کا جو ووٹ ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا. جمہوریت بہترین انتقام ہے. پی ٹی آئی والے بڑے سیر سپاٹے کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. آج مجھے بتائیں, جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. آج ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ان کے گوڑے بھی پکڑ رہے ہیں, ان کے پاؤں بھی پکڑ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سیاسی مسیحا ہیں. آپ دیکھیں آج وہ بولے نا جو پہلے بولتے تھے, یہ لوگ پتہ نہیں کیسے آنکھیں ملاتے ہوں گے. یہ ہمیشہ کالے چشمے پہن لے شاید آنکھیں ملا لیں, ورنہ جو انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بعد, اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ مولانا چن چن کے ان سے بدلے لے رہے ہیں. مہربانی. ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے نا, ملک دشمن ایجنڈا چھوڑے. وہ بتائیں کہ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں. وہ سیاسی کوڈ تو بتائیں نا, آئیں انشاءاللہ تعالی. کب آئے گا وہ؟ جب آئے گا تو پھر ڈسکس کریں گے. آخری یہ بتائیے گا, جب آپ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو پوری قوم نے بڑا انجوائے کیا. ہمیں لگا کہ جیسے پیار کا سلسلہ پرانا ہے, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, لیکن کیا یہ ملاقات اب دوبارہ ہو پائے گی؟ اکٹھے بیٹھیں گے کن شرائط؟ صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کے نوجوانوں کے لیے, صوبے کے ترقی کے لیے, اندھیروں سے اجالے کی طرف جانے کے لیے میں ہر فورم پہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں.